Last time on آخری معجزہ. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اور عورت کو دو مختلف قسم کی طاقتیں دی ہیں. انسان کو، مرد کو فزیکل طاقت دی ہے اور عورت کو جذباتی طاقت دی ہے. وہ سائیکولوجیکلی اس کو پاور دی ہے، کنٹرول کرنے کی پاور دی ہے، سیڈیوس کرنے کی پاور دی ہے، اٹریکٹ کرنے کی پاور دی ہے. تو ان دونوں پاورز کا جو غلط استعمال کرتے ہیں، جس میں زیادہ صلاحیت ہے اس کا وہ زیادہ استعمال کر سکتا ہے. ویسے تو دونوں کے پاس دو طرح کی صلاحیت ہو سکتی ہے، but this is a statistical reality. والسارق والسارقة والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. Okay. یہاں پر اس مثال کے لیے آپ کو تھوڑا زیادہ کنسنٹریشن کی ضرورت ہے، لیکن یہ میرے نزدیک یہ اس قسم کی مثالیں ہوتی ہیں جو جب میں پہلے پڑھ رہا تھا نا، تو ان سے میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوتا تھا ان مثالوں سے ہوتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کو پہلے میں سمجھاتا ہوں یہاں بات کیا کی جا رہی ہے. یہاں پر ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ actually no میں بتاتا ہوں یہاں پر وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضَّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضَرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ. پہلے اس پوری کا سمجھ لیتے ہیں ترجمہ. اللہ تعالیٰ اگر جلدی کرتا، اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کے لیے جلدی کر دیتا شر سے مراد ہے نقصان کی، یہاں پر نقصان مراد ہے. استعجالہم بالخیر، کیونکہ وہ جلدی چاہ رہے ہیں اچھائی کی. یعنی انسان اچھے کی جلدی میں جب حرکت کرتا ہے، جلد بازی میں حرکت کرتا ہے، تو کیا ہو جاتا ہے اس کے لیے نقصان. اگر اللہ یہ اجازت دے دیتا کہ ایسا تم کر لو اور اپنا نقصان ہو بھی تو کر لو، لقضی الیہم اجلہم، تو ان کا معاملہ طے کیا جا چکا ہوتا، یعنی انسانیت ہی ختم ہو جاتی. اگر اللہ انسانیت کو اپنی جلد بازی کرنے کی پوری کھلی چھٹی دے دیتا تو انسانیت ہی ختم ہو جاتی. فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو ہم ان ایسے لوگوں کو جن کو کوئی امید نہیں ہے کہ وہ ہم سے ملیں گے، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اپنی بغاوت میں، اور وہ اندھے ہی اسی بغاوت میں چلتے رہتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب انسان کو کوئی مشکل یا کوئی مصیبت آ کر لگتی ہے، اس کو چھوتی ہے، دعانا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، پھر وہ ہمیں دعائیں کرنے لگتا ہے لیٹا ہوا اپنی سائٹ پہ، یا بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا، یعنی ہر حال میں دعائیں کرنی شروع کر دیتا ہے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، اور جب ہم اس کی مشکل کو ہٹا دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ، تو ایسے چلتا پھرتا ہے جیسے کبھی کوئی مصیبت تھی ہی نہیں جس نے اسے چھوا تھا. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اسی طرح مسرفین کے لیے، مسرف کہتے ہیں جو حد سے زیادہ گزر جائے، حد سے زیادہ گزرنے والوں کے لیے، اسراف کرنے والوں کے لیے ہم نے ان کی حرکتوں کو مزین بنا دیا، خوبصورت بنا دیا. قل، یہاں پر فوکس کرنا ہے اب ہمیں. قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، کہہ دو ان سے مجھے کوئی اقتدار نہیں ہے. رسول سے کہا جا رہا ہے، رسول ان کو بتا دیجئے مجھے کوئی اقتدار نہیں ہے کہ میں تمہارے معاملے میں نہ کوئی نقصان نہ کوئی نفع کنٹرول کر سکوں، میرے ہاتھ میں تو یہ ہے نہیں. الا ما شاء اللہ، سوائے اس کی کہ جو اللہ تعالیٰ خود چاہے. سوال میرا جو فوکس میں نے آپ سے کروانا ہے اس آیت میں، یہ آیت نمبر 49 ہاں، اس آیت میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ نقصان پہلے یا فائدہ پہلے؟ نقصان پہلے. ضرًا ولا نفعا، نفع کا لفظ آسان ہے، ضر کا لفظ نقصان کے لیے. ٹھیک ہے، اب واپس آئیں گے اس کی طرف ایک لمحے بعد. ادھر دیکھ لیں، یہاں دوسری آیت کو دیکھ لیں. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اس دن، قیامت کے دن، تم لوگ ایک دوسرے کے معاملے میں کوئی اقتدار نہیں رکھو گے، نہ نفع کا نہ نقصان کا. یہاں کس چیز کا پہلے ذکر ہے؟ یہاں نفع کا پہلا ذکر ہے، وہاں پر نقصان کا پہلے ذکر تھا. تو اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا تھا قرآن کی ہر آیت دوسری آیت سے پروئی ہوئی ہے، اور ایک صورت کا ایک مکمل نظام ہے. اب آپ اندازہ کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو سمجھانے سے پہلے میں آپ سے کہتا ہوں،
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान नाजिल हुआ तो किताबी शक्ल में नाजिल हुआ या कलाम के तरीके से नाजिल हुआ? कलाम। मैं आपसे अभी 40 मिनट 45 मिनट बात करता रहा हूँ, मैंने 2 मिनट पहले क्या अल्फाज कहे थे, किसी को याद है? 30 सेकंड पहले, 40 सेकंड, 5 मिनट पहले क्या अल्फाज कहे थे, किसी को याद है? अगर मैंने लिखी होती ईमेल तो मैंने पीछे क्या कहा था, आप पीछे जाके सर्च तो कर सकते हो ना। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ तो हमारा दिमाग हिफ्ज नहीं कर लेता कि क्या कहा था, कैसे कहा था। कहानी आगे चलती रहती है, हम प्रोसेस करते रहते हैं, ये हिफ्ज थोड़ी है, मुसलसल आगे बात चल रही है। अब इस बात को सामने रख के ज़रा सोचना कि ये हो क्या रहा है। यहाँ 10वीं और 11वीं आयत में कहा था अगर इंसान नुकसान की तरफ जल्दबाजी करे और अल्लाह उसको करने दे तो इंसानियत ख़त्म हो जाती है। मजमून क्या था शुरू में? नुकसान। नुकसान कौन सी आयत में? 10वीं 11वीं आयत। फिर कहा था जब हम उसका नुकसान उससे हटा देते हैं तो वो ऐसा चलता फिरता है जैसे उसको कोई नुकसान हुआ ही नहीं था। तो उसके 40 आयत बाद बात हो रही है उनको बता दो मैं तुम्हारे मामले में ना किसी नुकसान का इक़्तिदार रखता हूँ और ना नफ़े का। जहाँ बात शुरू हुई थी 40 आयत पहले, इस तरह कह लो 15 मिनट पहले जो बात कही जा रही थी, उसके उनके अल्फाज की तरतीब का लिहाज रखते हुए नफ़े का जिक्र पहले नहीं, किसका जिक्र पहले? नुकसान का। कितना मुमकिन है इंसान के लिए ये? अब आगे देखो इस सूरत में, सूरत सबा में कहते हैं यहाँ पर नफ़ा पहले और नुकसान बाद में। सूरत में ज़रा पीछे जाओ, क्या मिलेगा? इन्ना रब्बी यबसुतुर्रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु, मेरा रब जिसके लिए चाहे रिज़्क़ के दरवाजे फैला कर खोल देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। फैलाने का जिक्र पहले है कि तंग करने का? और फैलाने का ताल्लुक नफ़े से है और तंग करने का नुकसान से है। तो 3 आयत बाद नफ़अन वला दर्रन, नफ़अन वला दर्रन। अगर मैं बोल रहा हूँ और मैं कहूँ 2 मिनट पहले मैंने दिन रात कहा था, तो मुझे अब रोशनी और अंधेरा कहना चाहिए, अंधेरा और रोशनी नहीं कहना चाहिए। मेरा दिमाग ऐसे चलता है। मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है कि मैं याद रखूं कि कौन सा लफ्ज़ मैंने किस तरतीब में कहा था। जब कलाम चल रहा है तो चल रहा है। देखो अगर इस बात का लिहाज रखना भी होता ना तो पहले ये चीज़ लिखनी पड़ती, फिर पीछे जाके चेक करना पड़ता ये क्या था, फिर आगे जाके फिक्स करना पड़ता। इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं है। यहाँ तक कि किताबी शक्ल में लोग नहीं कर पाते, ये तो कलाम है। लइन कुतिलतुम वलइन, आले इमरान की 2 आयत उनमें तरतीब बदल दी। वलइन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाहि औ मुत्तुम लमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रहमतुन खैरुम मिम्मा यजमऊन। अगर तुम लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाते या तुम मर भी जाते तो कसम से अल्लाह ताला के की तरफ से आने वाली मग़फ़िरत और रहमत बेहतर है उन तमाम चीज़ों से जो वो लोग जमा कर रहे हैं। पहले किस चीज़ का जिक्र है? कत्ल हो जाने का। दूसरे दर्जे में किस चीज़ का जिक्र है? मरने का। दूसरी उससे फ़ौरन अगली आयत में वला हिम्मुत्तुम औ कुतिलतुम ला इलल्लाहि तुहशरून, और अगर तुम मर भी गए या कत्ल कर दिए गए तो अल्लाह की तरफ तुम्हें दोबारा जमा कर दिया जाना है। ला इलल्लाहि तुहशरून। पहली आयत और दूसरी आयत में तरतीब के फ़र्क को अब समझते हैं। पहली आयत में इजाफा था फ़ी सबीलिल्लाह का। ये आयत, इन आयत का ताल्लुक़ है ग़ज़वा उहद से। सियाक़ इनका है ग़ज़वा उहद। उहद में कितने शुहदा थे आप कुछ मालूम है? तकरीबन 70, रिवायत के मुताबिक 70 के लगभग शुहदा थे हमारे उहद में। तो सबके जहन में क्या है? जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए, और उस से एक दर्स अख़ज़ किया जा रहा है और हमें सिखाया जा रहा है। और अल्लाह कह रहे हैं वला इन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाह, अगर तुम भी मारे जाते अल्लाह की राह में, तुम उन पर अफसोस कर रहे हो, लेकिन अगर तुम भी मारे जाते अल्लाह की राह में, या फिर अगर तुम मर जाते अल्लाह की राह में, मारे नहीं जाते मर जाते, यानी तुम अच्छे काम करते करते तुम्हारी ज़िंदगी गुजर जाती और तुम्हें नेचुरल सी मौत आ जाती, बीमारी से मौत आ जाती या किसी एक्सीडेंट से मौत आ जाती, ऐसे जैसे मौत आती है वैसे मौत आ जाती, तो वो भी बेहतर था तुम्हारे लिए
ان تمام چیزوں سے جو وہ لوگ جمع کر رہے ہیں. یہ بھی بڑا خوبصورت اشارہ ہے کہ کیونکہ وہاں پر ہمیں شکست ہوئی تھی تو دشمن مال غنیمت جمع کر رہا تھا. اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ دیکھو اگر تم مر بھی جاتے نا اور اس حالت میں نہ مرتے تو یہ موت ان کے ذخیرے کو جمع کرنے سے بہتر ہے. لیکن اس کے بعد اگلی آیت میں فی سبیل اللہ کا ذکر ہے. پہلی میں ہے, دوسری میں نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں الالتفات. التفات یاد ہے؟ الالتفات من الخاص الى العام, خاص سے عام کی طرف التفات. پہلی آیت میں خاص بات ہو رہی ہے آل عمران کے ہونے والے سے متعلق واقعے یعنی احد سے متعلق. اب یہ درس جو تم نے سیکھ لیا اس کے بعد اب عام قاعدے کی طرف آتے ہیں. عام قاعدہ سب کے لیے, احد ہو یا نہ ہو, جنگ ہوئی ہو یا نہ ہو, ہمارے ہاں جو صحابہ کا قتل عام ہوا ہے وہ ہوا ہو یا نہ ہو, اس سے اب ایک جنرل یونیورسل بات ہو رہی ہے. قاعدہ کلیہ وہ کیا ہے؟ اچھا, قاعدہ کلیہ میں اکثریت انسانیت کی قتل کی جاتی ہے یا مرتی ہے؟ وہ تو موت اصل ہے, قتل تو استثناء ہے. قتل ہوتا ہے لیکن بدرجہ کم ہوتا ہے. موت تو ہر روز ہر دفعہ ہو رہی ہے. آپ کبھی حج عمرے پہ جانے کا آپ کو موقع ملے یا مدینے میں آپ کو نماز پڑھنے کا موقع ملے, ہر نماز کے بعد کیا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے؟ الصلاۃ علی الاموات, الصلاۃ علی الاطفال, الصلاۃ علی النساء. ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی جنازہ نکل رہا ہے. تو موت اصل ہے. پھر کہا ولا ان متم او قتل, اور اگر تم قتل ہو بھی جاتے یعنی وہ کم درجے میں ہے اب. لیکن پھر الفاظ بھی بدل دیے. پہلی دفعہ کہا تھا کہ جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے یہ تمہارے لیے. لیکن یہاں ایک اور لفظ, جمع کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا. یہاں کہا جا سکتا تھا یہاں پر لَإِلَى اللَّهِ تُجْمَعُونَ, اللہ کی طرف جمع کر دیے جاؤ گے. قیامت کے دنوں میں سے جمع کرنے کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. آپ اللہ کو جمع کرنے, اللہ تعالیٰ کسے ہم کہتے ہیں کہ آپ انسانیت کو جمع کرنے والے ہیں, ان کے جامع ہیں اس دن کے لیے, اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں ہے. جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. لیکن یہاں یجمعون کے بجائے اور تجمعون کے بجائے تحشرون کا لفظ استعمال ہوا ہے. جمع اور حشر میں کیا فرق ہے؟ جمع انسان کے لیے ہوتا ہے اور غیر انسان کے لیے بھی ہوتا ہے, لیکن حشر اصل میں عربی میں جانوروں کے لیے ہوتا ہے. اصل میں جب بھیڑ بکریوں کو جمع کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حشر. اسے حشر کہتے ہیں. جب گھوڑوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ حشر کر رہے ہیں, جمع نہیں کر رہے ہیں, حشر. جب لوگوں کا مجمع ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ جمع. تو جب انسان جانوروں کی طرح بھاگ کر جمع کیے جائیں گے تو وہاں پر حشر کا ذکر ہے, اور حشر کے ذکر سے اس میں رحمت کم ہوتی ہے. جمع کے لفظ میں رحمت زیادہ ہے, حشر کے ذکر میں رحمت کم ہے. اور یہاں پر دیکھیں فی سبیل اللہ نہیں ہے نا, ولا ان متم او قتلتم. اب یہاں فی سبیل اللہ کی بات نہیں ہو رہی, کسی بھی طرح کی موت اور کسی کی طرح کا بھی قتل ہو جانا. تو اس میں اچھے لوگ بھی شامل ہیں اور اس میں برے لوگ بھی شامل ہیں. ماتو وہم کفار, جو لوگ مرے اور کفر کی حالت میں تھے. ماتو وہم منافقون, موت آئی اور وہ نفاق کی حالت میں تھے. ایسے لوگ بھی ہیں, اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے. تو ان کے لیے زیادہ موزوں لفظ کیا تھا؟ الی اللہ تحشرون. سبحان اللہ. میں جلدی ترجمہ کروں گا, دیکھتا ہوں اب نوٹ کرتے ہو کہ نہیں. اپنی اولاد کو قتل مت کرنا املاق کی وجہ سے. املاق کی وجہ سے, املاق کہتے ہیں انگلش میں ہم کہتے ہیں بینکرپسی, فاقے کی وجہ سے. بہت ہی زیادہ آپ کی جو اقتصادی مشکل آ جائے نا آپ پر, معاشی مشکل آ جائے, اس کو کہا جاتا ہے عربی میں املاق. تو املاق کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرنا. پھر کہتے ہیں نحن نرزقکم و ایاہم, ہم ہی ہیں جو تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیتے ہیں. ایک اور مقام پر کہا سورۃ الاسراء میں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, اپنی اولاد کو املاق کے ڈر سے قتل مت کرنا. پھر کہا نحن نرزقہم وإیاکم, ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں تمہیں بھی دیتے ہیں. کوئی فرق آیا؟ کوئی تبدیلی آئی؟ پہلے رزق کی بات کی تھی تو کس کا رزق پہلے کہا تھا؟ پہلے تمہارا پھر بچوں کا.
دوسری آیت میں کس کا ذکر پہلے ہے؟ بچوں کا رزق پہلے، تمہارا رزق بعد میں۔ اب اس کو میں سمجھاتا ہوں کیسے اس کی حکمت کو سمجھیں۔ کیا عجیب کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، سبحان اللہ۔ میں برگر کھانے لگا ہوں بھوک کی وجہ سے، سمجھ میں آتی ہے بات؟ میں برگر کھانے لگا ہوں بھوک کی وجہ سے۔ اگر میں کہوں میں برگر کھانے لگا ہوں بھوک کے ڈر سے، فرق ہے کہ نہیں؟ میں اگر برگر کھاؤں بھوک کی وجہ سے تو بھوک ابھی سے ہے کہ نہیں؟ ابھی سے ہے۔ میں کہوں برگر کھانے لگا ہوں بھوک کے ڈر سے، ابھی نہیں ہے، ابھی نہیں ہے، وہ مستقبل میں ہے، ابھی نہیں آئی۔ پہلی آیت میں ہے اولاد کا قتل مت کرنا املاک کی وجہ سے، املاک کی وجہ سے۔ تو ابھی بھوکا کون ہے؟ تم خود بھوکے ہو۔ جب تم خود بھوکے ہو، بھوک کی وجہ سے قتل کرنے کا سوچ رہے ہو، تو کہا تمہیں کھلائیں گے، ان کو بھی کھلائیں گے، تمہیں کھلائیں گے، نحن نرزقکم وإیاہم۔ دوسری میں کہا اولاد کا قتل مت کرنا بھوک کے ڈر سے۔ اگر بھوک کا ڈر ہونا اس کا مطلب ہے ابھی بھوک نہیں لگی، ابھی املاک نہیں ہوا، ابھی فاقے نہیں پڑے۔ سوچ یہ آ رہی ہے کہ بچہ ہوگا تو پتہ نہیں پیمپر کے کتنے پیسے ہوں گے، پاؤڈر کے کتنے پیسے ہوں گے، ڈاکٹر کے کتنے پیسے ہوں گے، ڈیلیوری کے کتنے پیسے ہوں گے، کھانے کے کتنے پیسے، خرچے ہی خرچے، پھر بعد میں کپڑے لینے پڑیں گے، پھر یہ کرنا پڑے گا۔ ابھی نہیں ہوا فاقہ، لیکن ڈر ہے اس کے ہونے کا۔ یعنی آپ کا رزق کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو افورڈ نہیں کر سکتے، آپ کے ذہن میں سارا مسئلہ آپ سے متعلق نہیں ہے، بچے سے متعلق ہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا ڈر کے مارے مت قتل کرنا، ہم اس کو بھی دیں گے، تمہیں بھی دیں گے۔ نحن نرزقهم وإياكم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ما اعجب هذا الكلام۔ پھر میں یاد دلا رہا ہوں وہی بات پرانی۔ ایک آیت ہے سورۃ الانعام میں، دوسری ہے سورۃ الاسراء میں، ہزاروں میل کے فاصلے پہ۔ کس کے ذہن میں ہوگا یہاں پہ من ہے تو اس کو ایسے کرو، اس کو یہاں پہ خشیہ ہے تو اس کو ویسے؟ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا میں نے ہائی لائٹ نہیں کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں کیا بات ہو رہی ہے۔ آپ نے بہت مشہور آیت ہے بقرہ کی، آپ نے پہلے سنی ہوگی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر مہر لگائی، پھر ان کی سماعت پر مہر لگائی، اور پھر ان کے دیکھنے پر ایک غشاوہ ہے، یعنی ایک ڈھکنی ہے، ڈھکونی ہے اس کے اوپر، وہ ڈھکی ہوئی ہے۔ اچھا یہاں دیکھیں سورۃ الجاثیہ، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے کبھی ایسے انسان کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا ہو؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کو گمراہ ہونے دیا ہو اس کے علم ہونے کی باوجود، اس کے پاس علم بھی ہے پھر بھی گمراہی میں گیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سننے پر اور اس کے دل پر مہر لگا دی۔ بقرہ میں کیا پڑھا تھا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، یہاں پر ترتیب بدلی کہ نہیں؟ کیا بدلا ہے؟ پہلے کس کا ذکر ہے یہاں؟ سماعت کا، پھر دل کا، پھر آخر میں جیسے وہاں بھی آخر میں دیکھنا تھا وہ تو آخر کی بات ہے، لیکن یہاں پر ترتیب بدل دی۔ اب واپس آتے ہیں بقرہ پہ۔ بقرہ کی شروع کی آیت تو بہت ساروں کو یاد ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب، شک کہاں پہ ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ فیہ ہدن، شک کیسے دل میں ہوتا ہے؟ کیسے پتہ دل میں ہوتا ہے؟ وارتابت قلوبہم، قرآن کہتا ہے ان کے دل شکوں میں تھے۔ پھر کہتے ہیں ہدن للمتقین، ہدا کہاں ہوتی ہے؟ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، ہدایت دل میں ہوتی ہے۔ پھر کہا ہدن للمتقین، المتقین، فإن ذلك من تقوى القلوب، تقوی کہاں پہ ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ رسول بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، الذین یؤمنون بالغیب، الذین، ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم
یقین کہاں ہوتا ہے؟ یوقنون، یقین کہاں ہوتا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ان الذین کفروا، کفر کہاں ہوتا ہے؟ وہ بھی دل میں ہوتا ہے. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اچھا، ساری بات شروع سے بقرہ کے دل، پھر دل، پھر دل، پھر دل، پھر دل، پھر یہ آیت آتی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. تناسب ہے کلام کے ساتھ. مضمون کیا تھا؟ ہر لفظ کے اندر، ہر دوسرے تیسرے لفظ کے اندر دل کی بات ہو رہی تھی. تو سزا کہاں ملی؟ جرم بھی دل کا ہے تو سزا بھی دل کو پہلے ملی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. بات سمجھ میں آئی؟ اب چلتے ہیں سورۃ الجاثیہ کے پاس. سورۃ الجاثیہ کی آیا نمبر، جس آیت میں یہ بات ہو رہی ہے وہ آیت نمبر ہے 23. شروع میں جاتے ہیں سورۃ الجاثیہ کے. سورۃ الجاثیہ کے شروع میں نا مختلف قسم کے جرائم کا ذکر ہے، اور میں سے سب سے بڑا جرم یہ ہے جس کا 8ویں آیت میں ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، وہ اللہ کی آیات کو سنتا ہے جو پڑھی جاتی ہیں اس پر. ثم یصر مستکبرا، پھر سننے کے بعد وہ مڑ جاتا ہے استکبار میں، تکبر میں. کأن لم یسمعها، جیسے کہ اس نے سنی ہی نہ ہو، جیسے کہ اس نے سنی ہی نہ ہو. فبشرہ بعذاب علیم، تو اس کو خوشخبری دے دیجئے تکلیف دینے والے عذاب کی. جرم یہاں دل کا ہے یا جرم نہ سننے کا ہے؟ نہ سننے کا ہے. کون سی آیت میں؟ نمبر میں نے لکھا ہوا اوپر. کون سی آیت میں؟ 8ویں آیت میں. 15 آیات کے بعد، 15 آیات کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے کان پر ختم علی سمعی وقلبی وجعل علی بصری غشاوہ. سننے کا ذکر پہلے، کیونکہ یہاں اصل جرم سننے والا تھا. اب اندازہ کرو کہاں سے کہاں بات کو جوڑا جا رہا ہے. یہ بھی نہیں کہ اس کے فوراً بعد آ رہی ہے، 15 آیات بعد وہ بات آ رہی ہے، اور وہاں بھی اس طرح کا تناسب، اس طرح کا کلام. تو یہ چیزیں ہیں جو جب ہم چھوٹی چھوٹی ترتیب پر بھی ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے. چلو، آپ کا سیشن کافی لمبا ہو گیا، آپ کو میں پہلی بریک دیتا ہوں. Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Aakhri Mu'jiza. میرا ایک پرانا دوست تھا، اس کا بزنس اچھا چل رہا تھا. اس کا ایک کلائنٹ تھا، وہ اس کو ہر جمعے 12:30 بجے، 1 بجے نماز ہے جمعے کی، 12:30 بجے سے 1 بجے کے درمیان اس کو وہ 1 گھنٹے کی کال کرتا تھا بڑے بڑے آرڈرز دینے کے لیے. ہر جمعے اس نے اسی ٹائم پہ کال کرنی، اور ہر جمعے وہ اسے بتاتا تھا یہ میری نماز کا ٹائم ہے، نماز کے بعد بات کریں گے. وہ کہتا ہے او ٹھیک ہے. اگلے جمعے کس ٹائم کال کرے گا؟